دوستوں اگر آپ کا دل کمزور ہے تو یہ والا کلپ مت دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 5 پر اسرار لوگ اور ان کا خوفناک انجام دیکھیں گے۔ ان لوگوں کو پر اسرار سے زیادہ عجیب کہنا صحیح رہے گا، پر میں ان کو عجیب نہیں کہوں گا کیونکہ یہ جیسے دکھتے ہیں ان میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ باقی آپ آگے ویڈیو میں دیکھ کے اور سمجھ جائیں گے۔ پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ پائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، حاجی علی۔ سن 1887 میں یہ آدمی پیدا ہوا جس کا نام حاجی علی تھا۔ اس کا مصر سے تعلق تھا اور یہ بڑا ہو کر جادوگر بنا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت سارا پانی پی کے اپنی مرضی سے فوارے کی طرح منہ سے پانی نکال سکتا تھا، جو کہ بہت دور جا کے گرتا تھا۔ اس کا یہ کرتب دنیا میں بہت مشہور ہوا اور لوگ بہت دور دور سے آ کے اس کا یہ کرتب دیکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تو اس کو بول کے اپنے اوپر پانی بھی گرواتے تھے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آدمی کتنی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بہت ہی گندی سچائی ہے۔ اس آدمی میں خوبی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے الٹی کر سکتا تھا اور اس چیز پہ اس کا بہت اختیار تھا، یہاں تک کہ یہ کیروسین کا پورا گیلن بھی پی جاتا تھا اور اپنی مرضی سے الٹی کر کے آگ لگا سکتا تھا۔ اس کا یہ کرتب سب سے زیادہ مشہور تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ان پہ الٹیاں کر رہا ہے۔ بہت لوگوں نے اس کے بعد اس کے شو پہ آنا بند کر دیا۔ اگر اس کی کرتوتوں کا لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تو شاید یہ اتنا امیر اور مشہور کبھی نہ ہوتا۔ نمبر 4، سلٹسی دا پن ہیڈ۔ سن 1930 میں ایک بہت مشہور سرکس برنم اینڈ بیلی نام کا تھا۔ اس میں ایک آدمی سلٹسی نام کا کرتب دکھاتا تھا۔ اس سرکس کی کامیابی اور مشہوری کے پیچھے سلٹسی کا ہاتھ رہا۔ اس بیچارے کی پیدائشی خامیوں کی وجہ سے اس کا قد صرف 4 فیٹ کا رہ گیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خامی جو تھی اس کا سر تھا، جو کہ بہت چھوٹا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں، ناک، کان وغیرہ بہت بڑے اور ایب نارمل دکھتے تھے۔ اگر آپ اس کو سامنے کھڑا پاتے تو آپ ڈر جاتے۔ حالانکہ اس بیچارے کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی کہ اس میں اتنی پیدائشی خامیاں تھیں، پر لوگ پھر بھی اس سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کو ایک بیماری بھی تھی جس کا نام مائکروسیفلی تھا، جس میں انسان کا سر اور دماغ دونوں بہت ہی چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ یہ بیماری بہت سے طریقوں سے لگتی ہے، پر اس کے کیس میں اس کی ماں نے پریگننسی میں بہت زیادہ شراب پی، جس کی وجہ سے اس پہ اتنی ساری بیماریاں پڑیں۔ اس سے لوگ مزید اور تب ڈرے جب اس کو عورت کا کردار کرنے کو کہا گیا، جس میں اس کو پھول کی کڑائی ہوئے کپڑے پہنائے اور اس کے سر پہ ایک بہت ہی عجیب سی پونی باندھ دی۔ نمبر 3، چینگ اینڈ اینگ۔ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پیدا ہوئے اور ان کا سینہ یا سر جڑا ہوا۔ یہ دو بھائی بھی بالکل ایسے ہی تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہ اس طرح کے پہلے ریکارڈڈ کیس تھے۔ ان کو اوریجنل سیامیز ٹوئنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سن 1811 سیام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے جو کہ اب تھائی لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا نام چینگ اور اینگ تھا۔ ایک دوسرے کے جڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ کیونکہ یہ پہلا کیس تھے، ان کی پیدائش پہ ان کی ماں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان اور ڈری، پر اس نے ہمت نہ ہاری اور ان کو پال کے بڑا کیا۔ نہ کہ صرف بڑا کیا، ان کو ورزش کرنا اور تیرنا بھی سکھایا۔ ایک دفعہ کی بات ہے جب یہ ندی میں تیر رہے تھے تو وہاں سے ایک برٹش سوداگر گزر رہا تھا۔ پہلے تو وہ ان کو دیکھ کے گھبرا گیا، وہ سمجھا کہ یہ کوئی قسم کا جانور ہے، پر جب وہ پاس آیا تو اس نے دیکھا یہ تو انسان ہے۔ پھر وہ ان کی ماں کے پاس لے گیا۔ وہاں ماں کے پاس پہنچنے پر اس برٹش سوداگر نے ان بچوں کو خریدنے کا کہا۔ کیونکہ ان کی ماں بہت غریب تھی، وہ $500 میں مان گئی۔ ان کی ماں نے ان بچوں کو بیچنے کے بعد پوچھا کہ بھائی تم ان کا کیا کرو گے، جس پہ اس نے بتایا کہ میں ان کو سائیڈ شو یعنی سرکس میں استعمال کروں گا۔ یہ آدمی پھر ان کو لنڈن لے گیا اور مل کے ان لوگوں نے خوب پیسہ کمایا۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں نے بھی ان کو پیسے دیے تاکہ وہ ان پہ اسٹڈی کر سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ ان کو کیا بیماری ہے۔ یہ لوگ نارتھ کیرولائنا میں جا کے رہنے لگے اور یہاں انہوں نے کچھ ایسا کیا جس کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہ ایک بہت ہی غریب گھر کے تھے، لیکن اب ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یہاں پہ انہوں نے 12 غلام رکھے اور 2 بہنوں سے یہاں پہ شادی کر لی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان سے 21 بچے پیدا ہوئے۔ میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پر اگر آپ اس بات کو سوچیں گے تو آپ کے دماغ میں بھی سوالیہ نشان آئیں گے۔ ان کا آخری کا وقت بہت خطرناک تھا۔ چینگ 62 سال کی عمر میں برونکائٹس کے شکار ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور دل دہلانے والی بات یہ تھی کہ اس کا بھائی اینگ زندہ تھا، اور جب وہ سو کے اٹھا تو اس نے اپنے بھائی کو مارا پایا اور وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔
اس نے ہلنے کی کوشش کری، چلنے کی کوشش کری، پر کامیاب نہ ہوا۔ اس پہ خوف طاری ہو گیا اور کچھ گھنٹوں بعد وہ بھی مر گیا۔ 1 منٹ کے لیے اگر آپ سوچیں آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہو تو آپ بھی کتنا گھبرا جائیں گے۔ نمبر 3، گریڈی سٹائلز، لابسٹر بوائے۔ اس کے ہاتھوں کی بنائی کی وجہ سے اس کا نام لابسٹر بوائے پڑا۔ اس کے ہاتھوں کی بناوٹ بالکل کیکڑوں کی طرح تھی۔ یہ پیدا ہی ایسا ہوا تھا۔ میری طرح آپ بھی اس کو دیکھ کے بیچارہ بولیں گے، لیکن یہ اتنا معصوم اور بیچارہ تھا نہیں۔ پیدائشی خامیاں اور بیماریوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بڑے ہو کے ظالم بن جاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو آئے دن مارو پیٹو۔ اس کے بیٹے کے بقول یہ بہت شراب پیتا تھا اور رات میں آ کے اپنے بچوں کو اور بیوی کو خوب مارتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی نے اس کو شیطان کا لقب دے دیا تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں بہت طاقت تھی اور یہ جہاں سرکس میں کام کرتا تھا وہاں اگر کبھی اس کو غصہ آ جاتا تھا تو لوگوں کی گردن اپنے پنجوں میں پکڑ کے دبا دیتا تھا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی نے فیصلہ لیا کہ بہت ہو گیا۔ اس نے اپنے پڑوسی سے مدد مانگی اور بس وہ اس آدمی کا آخری دن تھا۔ رات میں غیر ٹائم پہ ایک آدمی آیا اور اس نے اس کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے چلا دی اور یہ اسی وقت مر گیا۔ اور فائنلی نمبر 1 پہ میرین ڈائیو۔ دوستوں اگر آپ کا دل کمزور ہے تو یہ والا کلپ مت دیکھیے گا۔ اس انسان کا تعلق یورپ نیدرلینڈ سے تھا اور اس نے ایک بہت ہی نایاب چیز دریافت کی تھی۔ یہ اپنی کمر میں ایک لمبی تلوار گھسا سکتا تھا، لیکن اس کے اندر حیرانی کی بات یہ تھی کہ نہ تو اس کو درد ہوتا تھا نہ اس کا خون نکلتا تھا، یہاں تک کہ تلوار سینے سے باہر بھی آ جاتی تھی اور اس کی شکل پہ نہ تو تکلیف نہ کوئی پریشانی نظر آتی تھی۔ سن 1900 میں اس نے یہ کرتب سرکس میں دکھانا شروع کر دیا اور اس سے خوب پیسے کمائے۔ جب ڈاکٹروں نے یہ کرتب دیکھا تو وہ نہیں مانے اور اس کو پیسے دے کے اس پہ خوب ٹیسٹ کرے کہ کہیں آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اس نے پھر اپنے ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ لوگ بھی تلوار گھسا کے دیکھ لو۔ ڈاکٹروں نے جب یہ خود کرا تو وہ بھی مان گئے کہ یہ سچ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دن اس کے دماغ میں کچھ آوازیں سنائی دیں اور وہ اس سے کہہ رہی تھیں کہ تم ایک بہت بڑا اسٹیل کا ٹکڑا کھا لو، اور اس نے یہی کرا۔ کھاتے ہی یہ نیچے گر گیا اور تڑپنے لگ گیا۔ اس کو اسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا اور کچھ دنوں بعد دل کی رگ پنچر ہونے کی وجہ سے یہ مر گیا۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی فکشنل کریکٹر نہیں تھا، جو بھی میں نے آپ کو یہاں بتایا یہ اصلی میں ماضی میں یہ سب کر چکے ہیں۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو پلیز کر دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو مس نہ ہو۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔